بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جھلکیاں۔ اپنی پچھلی قسط میں ہم نے پہلی وحی اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم ابتدائی ایمان لانے والوں کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض نمایاں ابتدائی صحابہ میں ایمان کیسے اور کس طرح داخل ہوا۔ اولین ایمان لانے والے۔ دوسری وحی کے زمانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ اور قریبی دوستوں کو دعوت حق دینے لگے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ انہوں نے پہلی وحی کے فوراً بعد اس پیغام کو قبول کر لیا۔ وہ اسلام کی پہلی خاتون ہیں اور وہی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے، اپنے مال سے اور اپنے پختہ، کبھی نہ ڈگمگانے والے یقین کے ساتھ مدد کی۔ دوسرے ایمان لانے والے ورقہ بن نوفل تھے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے وحی کی تصدیق کی اور آپ کو نبی مانا۔ اگرچہ انہوں نے کلمہ شہادت زبان سے ادا نہیں کیا تھا، وہ پہلی وحی کے چند ہی دن بعد وفات پا گئے۔ اس کے بعد ایمان لانے والوں کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بعض کے نزدیک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اور بعض کے نزدیک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ علماء نے ایک خوبصورت اور جامع رائے پر اتفاق کیا ہے جسے سب نے قبول کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے آزاد مرد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے بچے تھے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس وقت تقریباً 10 برس کے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو پیشکش کی کہ وہ ان کے نومولود بیٹے علی کی کفالت اپنے ذمے لے لیں، کیونکہ ابو طالب بہت غریب تھے۔ ابو طالب نے اس پیشکش کو قبول کیا، اور یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اس لیے مجھے کسی اور کو خلیل بنانے کی اجازت نہیں، لیکن اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان بحث ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا تو تم سب نے مجھے جھٹلایا، اور صرف ابو بکر تھے جس نے میری تصدیق کی۔ کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو سکون سے رہنے نہیں دو گے؟ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے قبول کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ تردد کیا سوائے ابو بکر کے۔ میں نے جیسے ہی اسلام ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے بغیر کسی جھجک کے اسلام قبول کر لیا۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن میں نام لے کر جس واحد صحابی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ قرآن میں براہ راست جس دوسرے صحابی کا حوالہ آیا ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، سورہ توبہ آیت 40 میں، جہاں اللہ نے غار کے واقعے میں انہیں نبی کا ساتھی قرار دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے ابتدائی صحابہ ایک ایسا گروہ تھے جن میں سے ہر ایک تاریخ اسلام کا درخشاں ستارہ بن گیا۔
ہم اب ان میں سے 4 کا ذکر کرتے ہیں۔ معزز طبقے سے ابتدائی ایمان لانے والے، پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تقریباً 16 برس کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ سخت بت پرست تھیں اور سعد رضی اللہ عنہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب ان کی والدہ کو ان کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا تو پہلے انہوں نے دھمکی دی، پھر اذیت دینے کی کوشش کی، اور جب یہ سب ناکام ہوا تو جذباتی دباؤ ڈالنے لگیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیں گی، یہاں تک کہ سعد رضی اللہ عنہ دوبارہ بتوں کی عبادت کرنے لگیں۔ دن گزرتے گئے، وہ کمزور اور نڈھال ہو گئیں، اور سعد رضی اللہ عنہ پوری کوشش کرتے رہے کہ انہیں راضی کریں۔ جب موت قریب آ گئی تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے میری ماں، میں کبھی اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تمہاری 1000 جانیں بھی ہوتی تو میں ایمان چھوڑنے سے پہلے انہیں ایک ایک کر کے جاتا دیکھ لیتا۔ یہ عزم دیکھ کر ان کی والدہ نے کھانا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 برس چھوٹے تھے اور آپ کے قریبی دوست تھے۔ وہ قریش کے نہایت معزز اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ حیا، عاجزی، نرم دلی اور اعلیٰ اخلاق ان کی پہچان تھی۔ قریش کے گھروں میں مائیں بچوں کو سلانے کے لیے اشعار پڑھا کرتی تھیں، جن کا مفہوم یہ تھا، میں رحمان کی قسم کھا کر کہتی ہوں، تم سے میری محبت ویسی ہی ہے جیسی قریش کی محبت عثمان کے لیے ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور انہوں نے قرآن کی چند آیات سنی تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ انہیں ذو النورین کہا گیا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، کیونکہ ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنی 30 کی دہائی میں تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تجارت میں دانائی اور معاملات میں دیانت ان کی شناخت تھی۔ جب وہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو قریش نے ان سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ ایک انصاری نے ان سے کہا، میرے 2 باغ ہیں، ایک آپ لے لیں، میری 2 بیویاں ہیں، تمہارے لیے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، میرے گھر کی 2 منزلیں ہیں، آپ ایک لے لیں۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ آپ کو برکت دے، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے بازار میں تجارت شروع کر دی اور رفتہ رفتہ اپنے کاروبار میں بڑی کامیابی حاصل کی اور اپنی دولت کے باعث خوب پہچانے جانے لگے۔ خادم اور غلام طبقے سے ابتدائی ایمان لانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان اولین نمایاں شخصیات میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حالانکہ وہ کسی معزز یا اشرافیہ طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ غلام نہیں تھے بلکہ خادم طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بطور چرواہا ملازم تھے۔ ایک دن جب وہ اپنے ریوڑ کی نگرانی کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں اپنے ریوڑ سے کچھ دودھ دے دیں۔ عبداللہ نے عرض کیا، وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بھیڑیں ان کی ملکیت نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ہمیں وہ بوڑھی مادہ بکری دکھاؤ جس نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور دعا فرمائی۔ بکری کے تھن دودھ سے بھرنے لگے یہاں تک کہ وہ مکمل بھر گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا کہ آپ دونوں کون ہیں؟ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام اسلام بتایا تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ قرآن کو صحیح طور پر کیسے پڑھا جائے جیسا کہ وہ اصل میں نازل ہوا، تو قرآن کو ابن مسعود کے پڑھنے کے طریقے پر پڑھو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا، میں نے قرآن کی 70 سے زیادہ سورتیں یعنی قرآن کا 2/3 حصہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے سیکھا۔ یہ تھے ابتدائی ایمان لانے والے، اور اس کے بعد ایمان قبول کرنے والوں کی اکثریت مکہ کے غلام طبقے سے تھی۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ اقساط میں ان کا ذکر کریں گے۔